تو کیا ہم دین میں یہ نہ دیکھیں کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں؟ یہ حدیث شریف میں آیا بھی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار کسی سے بھی سنو، اچھا لو، باقی سب چھوڑو۔ تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اچھا کیا ہے اور اس میں مکسنگ کیا ہے؟ اس لیے اہل علم سے رابطہ ہونا چاہیے، اور اس لیے علماء کے قریب ہمیشہ نشست و برخاست ہونی چاہیے، ان سے مسلسل ہماری میٹنگز ہونی چاہیے، ڈسکشنز ہونے چاہیے، کویشچن آنسرز ہم کو کرنے چاہیے، لیکن کویشچن آنسرز اس نیت سے نہیں کہ ہم ان کے علم کو جانچیں گے، ناپیں گے، اس لیے نہیں، یہ بھی ایک غلط کام ہو جائے گا۔ یہ پتہ نہیں دیکھتا ان کو مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں، یہ نہیں، only to gain knowledge, to update your knowledge, not to test his knowledge۔ وہ تو ان کو حق ہے کہ آپ سے پوچھیں جو نالجبل ہے، جیسے استاد پوچھتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، he has the right to ask you for testing you, but do you have the right to ask the teacher to test him? No، ایسا تو نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ اپروچ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ what kind of approach you are having towards the one who are delivering you the necessary knowledge, imparting the knowledge۔ کون آپ کو امپارٹ کر رہے ہیں اور آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، یہ چوائس بھی بہت ضروری ہے۔ کہ میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی ایک شخص اجنبی اگر کسی شہر میں آتا ہے، گاؤں سے آتا ہے، اسے یہاں کے رولز اور ریگولیشنز نہیں معلوم ہوتے اور وہ کچھ رانگ کرنے لگتا ہے، تو کوئی جاننے والا اسے بتاتا ہے کہ آپ یہاں ٹریفک لائٹس کو جمپ نہیں کر سکتے، لائٹ ریڈ ہو تو یو ہیو ٹو سٹاپ۔ گاؤں میں تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں کراسنگ کے لیے بھی کچھ زونز بنے ہوئے ہیں، کچھ زیبرا کراسنگز بنی ہوئے، یو ہیو ٹو کراس فرام دیر۔ اگر وہاں سے آپ کو کوئی اگر ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو پھر وہ فالٹی مانا جائے گا، آپ کا فالٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر رانگ جگہ سے کراس کرو گے تو یو ول بی ایٹ فالٹ، آپ فالٹی مانے جائیں گے۔ آپ ریلوے ٹریکس کو کراس نہ کریں، آپ کے لیے اوور برج بنائے گئے، یو گو اینڈ ٹیک دیٹ برج، آپ کیوں لائن کراس کر رہے ہیں؟ پھر آپ اڑتے ہو تو وہ قصور آپ کا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو قرآن نے ہمیں بہت سارا ڈسپلن دیا ہے، رولز بتائے ہیں، ریگولیشنز بتائے ہیں۔ اب جب ہم کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنی پابندیاں، دین کے تعلق سے لوگ متنفر ہونے لگتے ہیں، why so many restrictions؟ تو کیوں آپ نے بنا رکھی ہیں ریسٹرکشنز؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ راستے پہ لیفٹ سائڈ سے ہی گاڑی چلانی چاہیے؟ ڈرائیونگ آپ کرتے ہیں تو یہاں پر رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، بٹ یو کیپ لیفٹ۔ آپ اگر گلف کنٹریز میں چلے جائیں، یو اے ای میں چلے جائیں تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے اینڈ یو کیپ رائٹ۔ آپ انگلینڈ میں چلے جائیں تو رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، یو کیپ لیفٹ۔ If you go to America, it's left hand drive and you keep right۔ تو یہ رولز ہیں نا۔ اگر کوئی ادھر سے، ابھی قاری ریاض الدین صاحب کا جو معاملہ ہوا ایکسیڈنٹ کا، اس میں یہی تھا کہ رانگ لین میں وہ ڈرائیو کرتا ہوا آیا سامنے والا۔ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو you have to keep left، اور لیفٹ لین میں جانے والے جائیں گے اور دوسری لیفٹ لین سے وہ آنے والا آئے گا، بٹ وہ سامنے سے آ گیا۔ اب اس میں جان گئی نا، اس کی بھی گئی اور ان دونوں کی بھی انوسنٹلی جان چلی گئی، عادل کی بھی اور قاری ریاض الدین صاحب کی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ڈسپلن نہیں، ڈسپلن چھوڑا۔ پولیس نے بھی انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے یہی فائنڈ کیا کہ ہی واز ڈرائیونگ ان دی رانگ لین، اپوزٹ سائڈ سے۔ تو یہاں دنیا کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس لیے ڈسپلن ضروری ہے۔ رائٹ ٹرن لینے کا پہلے رائٹ کس کو ہے یہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ جب آپ ڈرائیونگ کی کا ایجوکیشن لیتے ہیں، اس کی کلاس، اس کے لیسنس لیتے ہیں، تو یو آر ٹولڈ کہ آپ رائٹ لیں گے تو کس کا رائٹ پہلے ہوگا۔ آپ موٹر بورڈ کیا کہتے ہیں اس کو، راؤنڈ اباؤٹ پہ ہوں گے تو پہلے کس کا رائٹ ہوگا، پھر کس کا رائٹ، ایوری تھنگ از ٹولڈ، ڈیفائن۔ اگر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے دین یو آر گون۔ آپ کسی ایکسیڈنٹ سے سفر ہو سکتے ہیں، زخمی ہو سکتے ہیں اور کبھی جان بھی جا سکتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جب زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، تو چونکہ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟
اب آپ پوری کائنات کو دیکھو تو سب ڈسپلن میں چل رہے ہیں. یعنی حضور مفکر اسلام کا بیان آپ نے سنا ہوگا، بار بار آپ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے، اس لیے کہ اس کے قانون پر چلتا ہے. آپ دیکھیے، اب آپ جنگل میں جائیے، آپ کہتے ہیں جنگل راج ہے، لیکن جنگل میں کچھ ڈسپلن پالی جاتی ہیں. آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اگر آپ اس نظریے سے بھی دیکھیں گے، اسلامک نظریے سے اگر ڈسکوری کو دیکھیں گے یا نیشنل جیوگرافک کو دیکھیں گے یا اینیمل پلانٹ کو دیکھیں گے تو یو ول بی امیزڈ the way the disciplines the animals follow. ہم کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات اور ہم ہیں، بٹ آپ ان کو دیکھو، ہاتھی سب سے زیادہ موٹا تازہ جانور ہے، ایلیفنٹ، مگر وہ گوشت نہیں کھاتا تو نہیں کھاتا. اب اس کے سامنے گوشت رکھ دیجئے نہیں کھائے گا. شیر کے سامنے گھاس رکھ دیجئے نہیں کھائے گا. کبھی دیکھا آپ نے شیر کو گھاس کھاتے ہو؟ مر جاتا ہے لیکن نہیں کھاتا. آپ اگر کسی اوپن فیلڈ کو دیکھ لیجئے جس میں جانور گریز کرتے ہیں، the animals are grazing in an open field، اگر آپ ان کو کینلی آبزرو کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی بھی اپنی ہائٹ کے مطابق ایک پرٹیکولر ہائٹ کی گھاس ہی وہ کھاتے ہیں، اور اسی لیے وہ فیلڈ برابر کلین ہوتی ہے. جراف اوپر کی پتی کھائے گا، نیچے پانی پینے کے لیے نیچے جھکتا ہے، گھاس کھانے کے لیے نہیں جھکتا. آپ اس کو دیکھنا، یہ سب اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں جس نے بنایا ہے. یہ جنگل راج ہے کہ ڈسپلنڈ راج ہے؟ ہر ایک کی ٹیریٹریز ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ کے نہیں جاتے. وہ ٹیریٹریز کو مارک کرتے ہیں. ٹیریٹریز سمجھتے ہیں آپ؟ علاقہ. وہ علاقے کو، اب آپ دیکھیں کبھی شیر وغیرہ، جو بلیاں بھی کبھی کبھی جا کے کسی ستون پہ پیشاب کریں گی یا پھر کتا جا کے پیشاب کرے گا، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنی وہ گندھ جو ہے نا، اپنا سینٹ، وہ سمیل وہاں چھوڑتے اور دوسرے آنے والے کسی کو بولتے ہیں کہ یہ علاقہ میرا ہے، اس میں آئے گا تو پھر جھگڑا کروں گا، اور جھگڑے کرتے ہیں. اس نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ رحمان پڑھیے. اے گروہ جن و انس، اگر تم سے ہو سکے، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ زمین و آسمان، آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ. اللہ فرماتا ہے نکل جاؤ. اس میں بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے، راز ہے. یہ اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب یہ اسپیس، ایئر کرافٹ، راکٹس، پلینز کچھ بھی نہیں تھا، سیٹلائٹس، نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت اللہ فرما رہا ہے تمہیں طاقت ہے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے یہ زمانہ آئے گا جب انسان اسکیپ کرے گا، باؤنڈریز کو اسکیپ کرے گا، زمین کے کناروں سے نکلے گا. اللہ نے فرمایا نکل جاؤ، مگر پھر آگے لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے اسی کی حکومت ہے. جہاں جاؤ گے اسی کی حکومت ہے. آپ میری حکومت سے نہیں نکل سکتے، حکومت تو میری ہوگی. کہیں بھی جاؤ گے، کائنات میری بنائی ہوئی ہے، پوری کنٹرول میرا ہے. آپ دیکھو نیوٹن کے کہنے کے مطابق گریویٹی ہے 9.8 میٹرز پر سیکنڈ سکوائر. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ الگ الگ ڈسکشن ہے اس کا، وہ کبھی پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پر میں کچھ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، لیکن وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہوگا. مگر اس کی بات کو اگر ہم تسلیم کر رہے ہیں تو یہ 9.8 میٹرز پر سیکنڈ سکوائر یہ پوری دنیا میں کامن ہی ہے. اب کہیں بھی چلے جائیے، کیا یہ بھی ایک کنٹرول نہیں ہے؟ ایک طرح کا کنٹرول ہے نا. یہ قدرت ہے نا. یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. تو لا تنفذون الا بسلطان، ہر جگہ ایک ڈسپلن ہے. آپ دیکھیں گے کچھ پودے جن کی ہائٹ کامنلی کچھ سینٹی میٹرز کے فرق کے حساب سے، مگر وہ جتنے بڑھیں گے اتنے ہی بڑھتے ہیں، اور جو ٹال ہیں وہ ٹال ہی جاتے ہیں، وہ ٹنگو نہیں بنتے. ہاں ان کو اگر آپ ماڈیفیکیشن کر کے اس کا بونسائی بنا دیں، جیسے جاپان نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی ہے جو بونسائی بناتے ہیں، بڑے بڑے
جو پیڑ ہوتے ہیں جیسے پیپل کا پیڑ ہے بہت بڑا، اس کو منی بنا کے وہ دس اے ٹیکنیک وچ از ڈیولپ بائی ہیومنز، وہ لیب میں بنائی گئی ہے. لیکن نارملی آپ دیکھیں گے تو پیپل کا ٹری واسٹ ہوگا، ایسا بڑا میسو ہوگا، آم کا بڑا ہوگا، ناریل کا پام ٹری اٹ ول بی ٹال، کھجور کا ٹری ہوگا وہ ٹال ہوگا. وہ اب کہیں بھی دنیا میں اس کو آپ اس کو سو کیجئے، سیڈ کو اس کو لگائیے، وہ انڈیا میں آئے گا تو چھوٹا ہو جائے گا اور عرب میں آئے گا تو بڑا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا، یہ بھی اس کی قدرت ہے. سبحان اللہ، یہ بھی ڈسپلن ہے. گلاب کی خوشبو جو یہاں ہے وہی انگلینڈ میں بھی ہے، اس کی خوشبو ڈیفر نہیں کرتی. اگر وہ گلاب ہے اور ایک پرٹیکولر ٹائپ کا ہے تو اس کی خوشبو ایوری ویئر اٹ ول بی دا سیم. اب موگرے کو لگائیے، ہر جگہ اس کی خوشبو سیم ہوگی. یہ سب چیزیں غور کرنے کی ہیں. ہم جب اس کو دیکھ کے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن اس پر جب غور کریں گے تو اللہ کی قدرت پر ہمارا یقین اور بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح مٹی کی خاصیتیں ہیں، اسی طرح کھیتوں کی خاصیتیں ہیں، اسی طرح گرینز، فوڈ گرینز ہیں، ان کی خاصیتیں ہیں. ہر جگہ گیہوں کا ٹیسٹ دے گا، ہر جگہ بارلی کا ٹیسٹ دے گی، ہر جگہ کارن فلیک کا ٹیسٹ دے گا. اس میں ٹیسٹ میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. ہاں، زمین کی زرخیزی کی وجہ سے، کچھ فرٹیلائزرز کی وجہ سے تھوڑا بہت فلکچویشن ہوگا، مگر بیسیکلی وہ سیم ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو ویسے ہی ڈیزائن کیا ہے. وہ الگ طریقے سے ڈیزائن نہیں ہوتا. کتے کا بچہ کتے ہی میں ڈیولپ ہوتا ہے، جو ایمبریو ہوتا ہے وہ بلی میں ڈیولپ نہیں ہوتا. یہ بھی تو ایک پروگرامنگ ہے. یہ سب اس کی قدرت سے چل رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوسرا بچہ کسی اور کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک نظام ہے، ایک ڈسپلن ہے. اسی لیے قرآن سلطنت الہی کے انجان شہری کو کچھ اور باتیں بھی بتاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اے دنیا میں آنے والے، اس چمن میں صرف پھول ہی پھول نہیں ہیں، یہاں کانٹے بھی ہیں. اگر آپ دیکھو پھولوں کا راجا، the king of all the flowers is rose، لیکن اس کے ساتھ کانٹے ہیں. یہاں صرف پھول ہی پھول نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں. یہاں صرف نسیم سحر نہیں چلتی بلکہ سرسر و سموم بھی چلتی ہے، گرم ہوائیں بھی چلتی ہیں. صرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نہیں چلتی بلکہ گرم ہوائیں بھی چلتی ہیں. یہاں صرف نشیمن ہی نہیں ہے بلکہ قفس بھی ہیں. صرف گھر ہی نہیں ہے بلکہ جیلز بھی ہیں. دنیا میں یہ بنا ہوا ہے نا، کسی کا گھر بنا تو کسی کے لیے جیل بنا. یہاں صرف خرمن ہی نہیں ہوتے بلکہ بجلیاں بھی گرتی ہیں. یہاں خیر بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شر بھی پایا جاتا ہے. یہاں راحت بھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دکھ کی بھی آمیزش ہوتی ہے. کسی نے کہا ہے کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا ہے، 1 منٹ پہلے خوشی منانے والا 1 سیکنڈ کے بعد اس کے گھر والے ماتم منا رہے ہوتے ہیں. یہ سب سسٹم ہے. اب جب یہاں پر یہ سب ضدیں ہیں، اپوزٹس ہیں، تضادات ہیں، جس کے درمیان انسان گھرا ہوا ہے. جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو کسی بھی مشکل سے گھبراتا اس لیے نہیں ہے کہ اسے پہلے بتا دیا گیا کہ ایسا ہونے والا ہے. آدمی اچانک آنے والی افتاد کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، آپ ایگزام آ رہا ہے، SSC بورڈ کے ساتھ بہت ساری لوگوں نے آندولن کی اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن بورڈ نے کہا کہ نہیں، ایگزام تو ٹائم پہ ہوگا. اب جب ایک بار یہ طے ہو گیا کہ ایگزام اس تاریخ کو ہوگا، اب لگ گئے پڑھائی میں. تو they know that the exam is approaching. Now the board is giving you the question bank کہ یہ questions ہیں، prepare these questions، اسی میں سے سوال آئیں گے. اب کر رہے تیاری. دنیا کے ایگزامز کے questions مل گئے تو بڑے خوش ہیں اور لکھ کے تیاری کر رہے ہیں. قبر کے ایگزام کے questions رسول اللہ بتا چکے ہیں، اس کی کیا تیاری. حشر کے ایگزام کے questions سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن کر دیے ہیں کہ these are the questions to be asked. اس کی کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ وہ ڈسپلن کہاں گیا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں ساری آیتیں کھول کے اس ایک آدھے گھنٹے میں نہیں بیان کر سکتا، ورنہ گھڑی پر میری نظر بھی جائے گی اور آپ کی بھی، اور جانی بھی چاہیے. وقت بھی ایک ڈسپلن ہے. اسی لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا کہ بے شک نماز
فرض ہے مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا.